ذکر ہو رہا تھا کہ افطار میں ایک تو جلدی کرنی چاہیے اور دوسرا جو سہولت میں میسر ہو اسی کے ساتھ افطاری کر لی جائے۔ اب ذکر ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تر ہو یا خشک ہو اس کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو اس کو چاہیے کہ چھوارے سے افطار کرے، اگر وہ چھوارے کو نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی خوب پاکیزہ ہے۔ کھجور کے ساتھ میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ اس روزہ کی افطاری کر لے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے کہ کھجوریں ہوں گی تو تبھی جا کر افطاری کا سامان ہوگا۔ کھجور نہ بھی اگر میسر ہو تو سادہ پانی کے ساتھ روزے کی افطاری کر لے۔ اور کل کی روایت میں گزرا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ستو گول دو۔ معلوم ہوا کہ اگر سادہ پانی بھی ہو، میسر ہو شربت وغیرہ بھی مرفجہ، تو اس کے ساتھ بھی افطاری کی جا سکتی ہے۔ البتہ چھوارا یا کھجور کھانے سے طبی طور پر کچھ فوائد ملتے ہیں۔ انسانی جسم کو کچھ جو کمی کمزوری ہو جاتی ہے اور خالی معدہ ہوتا ہے اس سے ذرا اس کی حرارے پورے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو طبی فوائد ہیں، وہ کو بیان کرنا یا اس کے مطابق افطاری کو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو چیز میسر ہو اسی کے ساتھ افطاری کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی ہے، پانی کے ساتھ روزہ افطاری کر لے یا کھجور کے ساتھ کر لے۔ واجبی حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ کھجوریں ہوں گی تو تبھی روزہ کھلوایا جائے گا یا روزہ کھولا جائے گا۔ کھجوریں نہ بھی ہوں تو تب بھی کھولا جا سکتا ہے، جو چیز بھی دستیاب ہو موقع پر، جو چیز بھی دستیاب ہو موقع پر اس کے ساتھ روزہ افطار کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو چند چھواروں سے کھول لیتے تھے، اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ افطاری کرنی، اور پھر مومن کا تو حال یہ ہے کہ وہ آرام اور آسائش کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ تو آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے جتنے جیسے جیسے احکامات جس نوعیت کے ہوں انہی نوعیت کے اعتبار سے عمل کر لے، تو اس میں زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے افطاری ہو اور اس کا اب تو اللہ معاف کرے افطاریوں میں جو رواج چلے ہیں، فیشن کے انداز میں پکوان پکائے جاتے ہیں اور افطاری کے لیے رکھے جاتے ہیں اور پھر معمولی کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز میں بھی غفلت کی جاتی ہے۔ عورتیں جو ہے وہ لگی رہتی ہیں اپنا روزہ رکھ کر، اور بعض تو پھر اہتمام ایسا کرنا پڑتا ہے کہ مستورات روزہ چھوڑ کر افطاری کے بنانے اور تیاری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلا کر افطاری کی جاتی ہے۔ اتنا تکلف نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ کرام اپنی افطاری کیا کرتے تھے، ہاں ترغیباً یہ بات ارشاد فرمائی
کہ روزہ دار کا روزہ کھلوانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں تکلف کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے اور بات بھی نہیں ہے کہ کوئی تکلف ہی کرے گا تو روزہ کھلوایا جائے گا، ورنہ اہتمام کہ جس طرح کا بھی ہو دستیاب موقع پر بس وہی اسی کے ساتھ روزے کی افطاری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، تکلفات اللہ پاک نے بیان نہیں کیے، نہ ہی وہ مطلوب ہے کہ بھی تکلفات ہوں گے تو پھر جا کر امتی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، نہیں، سادگی کے ساتھ رہے، جتنا اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے اس کے مطابق رہے، اسی میں اس کی بھی بھلائی ہے اور شرعی قوانین بھی اسی کے اوپر ہی لاگو رہے گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔